میرے نبی نے حضرت معاذ ابن جبل سے فرمایا، معاذ الا انبئک بمیلاک ھذا کلہ، معاذ میں تمہیں لمبی چوڑی نصیحت فرمائی تھی کہ ساری نصیحت کا میں تمہیں خلاصہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا اجل یا رسول اللہ، ضرور یا رسول اللہ۔ تو فاحوی باصبعیہ الی لسانہ، تو اپنے زبان کو باہر نکالا اور یوں کینچی بنائی اور اس کو یوں پکڑا اور پھر فرمایا کف ھذا، اے معاذ اپنی زبان پہ قابو رکھنا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ انؤاخذ بما نقول، جو ہم بولتے ہیں اس کا بھی حساب ہے؟ تو آپ نے فرمایا سکلت کا امک ابن جبل، ارے جبل کے بیٹے تیری ماں تجھے روئے۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، تمہیں پتہ ہے سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی یہ زبان ہوگی، اس کا گندا بول، گالی گلوچ، غیبت، جھوٹ، بہتان، نفرت کے انداز میں بولنا، حقارت کے انداز میں بولنا، ملازموں کے ساتھ گالی گلوچ کرنا، آپس میں گالی گلوچ کرنا۔ اور خاص طور پر میں جو حضرات یوٹیوب پر بیٹھ کے دین کے درس دے رہے ہیں ان کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے واسطے اپنی زبان ٹھیک کرو، اپنی زبان ٹھیک کرو، اپنی زبان ٹھیک کرو۔ ایسے میرے نبی کے بارے میں آتا ہے ما کان فاحشا متفحشا، میرے نبی کبھی بھی بدخوئی اور بد کلامی کرنے والے نہیں تھے۔ اور میرے اللہ نے فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، میرے محبوب آپ کے رب کی بہت بڑی رحمت آپ پہ نازل ہوئی تو آپ نرم ہو گئے اپنی امت کے لیے۔ اگر آپ کی زبان کا بول سخت ہوتا اور مزاج میں شدت ہوتی تو لانفضوا، افراتفری میں جب لوگ بھاگتے ہیں نا تو اس کو انفزاز کہتے ہیں، جیسے کہیں کوئی دھماکہ ہو جائے تو لوگ افراتفری میں بھاگتے ہیں جدھر جس کا منہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا کلن وعد اللہ الحسنی، میرے محبوب تیرے صحابہ کے لیے تیرے رب کا جنت کا وعدہ ہے۔ تو ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے یہ سارے بھاگ جاتے آپ کو چھوڑ جاتے۔ تو بھائیو اکثر جو میں تو سنتا ہی نہیں ہوں، میرے سر میں درد رہتا ہے، لیکن کبھی کبھار کان میں پڑ جاتی ہے بات تو اتنا شدید لہجہ ہوتا ہے اور اتنا حقارت آمیز لہجہ ہوتا ہے اور اتنا نفرت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، خاص طور پر مذہبی معاملات میں اور اختلافی مسائل میں اس قدر وہ آتش فشاں پہاڑ بن جاتے ہیں کہ ان کے منہ سے آگ نکلتی ہے۔ تو میرے نبی کی زندگی سیکھو کہ آپ نے کس طرح نرم رویے سے عرب کے سارے بت پرستوں کو رام کیا۔ تو میں سارے بھائی بہنوں سے کہتا ہوں یہ وبا، یہ بلا ہمارے گھروں میں ہے، عورتوں میں ہے، مردوں میں ہے۔ صرف خطیبوں کی بات نہیں کر رہا، خطیب چونکہ ممبر پہ لوگوں کو خطاب کر رہا ہوتا ہے یا وہ یوٹیوب پہ لوگوں کو خطاب کر رہا ہوتا ہے تو اس کی زبان میں اگر زہر ہو تو وہ کیا دین کا کام کر رہا ہے؟ وہ کوئی اور ہی کر رہا ہے، دین کا کام نہیں کر رہا ہے۔ میرے نبی نے، میرے اللہ نے فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، فرعون سے بڑا مجرم شاید ہی کوئی ہو جس نے کہا انا ربکم الاعلی۔ تو اللہ نے دونوں بھائیوں سے فرمایا فقولا لہ قولا لینا، کہ موسیٰ ہارون فرعون کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنا۔ آپ اپنے اختلاف کو ظاہر کریں، لیکن اوروں کے یہ نفرت کا بول اور حقارت کا بول یہ اللہ کے ہاں بالکل پسندیدہ نہیں۔ اور اس بول میں، اس لہجے میں بات کرنا یہ کوئی دین کی بات نہیں ہے، یہ نفس کی شرارت ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے میٹھا بول بولیں، اگلے کو عزت دیتے ہوئے اختلاف رائے کریں، نہ کہ نفرت و حقارت کے شعلے برساتی ہوئی زبان ہو اور اگلوں کا دل چیر کے رکھ دے۔ اور سارے گھر میں مستورات اور مرد سب سے کہتا ہوں کہ اپنی زبان کے بول کو میٹھا کر لیں، اپنے نوکروں نوکرانیوں کے ساتھ خاص طور پر درگزر اور نرمی کا معاملہ کریں، سختی کا معاملہ نہ کریں۔ ایک صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ میرا خادم ہے، غلام، وہ غلط کام کرتا ہے تو میں اس کی پٹائی کرتا ہوں، تو اس کا کیا معاملہ ہوگا آخرت میں؟ آپ نے فرمایا تیری پٹائی کو اور اس کی غلطی کو تولا جائے گا، اگر تیری پٹائی بڑھ گئی تو پکڑا جائے گا۔ اور تو وہ زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اس کا یہی علاج ہے کہ میں اسے آزاد کر دوں۔ تو انہوں نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا۔ تو میری منت ہے اپنے بچوں کے ساتھ کبھی طنز والا بول نہ بولیں، بیوی کے ساتھ کبھی طنزیہ بول نہ بولیں، طنز مار دیتا ہے، تانا مار دیتا ہے۔ اپنے خامند کے ساتھ کبھی طنزیہ بول نہ بولیں، ماں باپ کے ساتھ خاص طور پر
کبھی ایسا بول نہ بولیں کہ ان کے آنسو نکل آئیں یا ان کا دل ٹوٹ جائے۔ ماں باپ کی فریاد سارا مقدر بگاڑ کے رکھ دیتی ہے، اور ماں باپ کی دعا بیڑے مقدر سنوار دیتی ہے، وہاں تک پہنچتی ہے جہاں کوئی شے بھی نہیں پہنچتی۔ اپنے بہن بھائی، اپنے دوست احباب سب کے ساتھ محبت بھری بات کریں۔ کبھی کوئی ہو جائے بول ایسا انسان ہے تو پھر فوراً معافی مانگ لیں، اس سے معافی مانگ لیں۔ میں قربان جاؤں، جنگ خندق میں جب شکست ہوئی پہلے تو صحابہ بھاگے، تو ایک صحابی کا پاؤں میرے نبی کے پاؤں پر آ گیا، تو وہ جوتا جنگ والا تھا، سخت، تاکہ تلوار اثر نہ کرے، تو آپ کے پاؤں پہ وہ اس کا پاؤں آیا تو آپ کو درد ہوا، تو آپ کے ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی تھی، آپ نے اس کو ایسے ماری اور کہا اوجعتنی، تو انہیں مجھے تکلیف پہنچائی۔ چھوٹی سی چھڑی، انہوں نے زرہ پہنی ہوئی ہے، زرہ پر تو تلوار اثر نہیں کرتی، اس چھڑی نے کیا اثر کرنا تھا؟ تو اس صحابی نے وہ سن لیا کہ میرے نبی فرما رہے ہیں اوجعتنی، تو کہنے لگے سارا دن ساری رات میں ڈرتا رہا کہ اب جبریل آئیں گے میری ہلاکت کا پیغام لے کر، اب جبریل آئیں گے میری سزا کا پیغام لے کر، تو ساری رات سوئے نہیں۔ فجر کے بعد اعلان ہوا جس شخص کا پاؤں نبی کے پاؤں پر آیا تھا وہ آ کے اللہ کے نبی سے ملاقات کر لے۔ تو وہ کہنے لگے بس ہو گئی نا وہی بات جس کا مجھے ڈر تھا، اب دیکھو پتہ نہیں کیا عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ وہ کانپتے ہوئے ڈرتے ہوئے تشریف لائے، تو آپ اسے دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا میرے پیارے، کل میں نے تمہیں چھڑی مار دی تھی، میں اس کی آپ سے معافی مانگتا ہوں، اور یہ 100 اونٹ آپ کو اس کے بدلے میں ہدیہ کرتا ہوں۔ یہ میرے نبی کا معاملہ تھا۔ ہم لوگوں کے دل توڑ کر، کفر کے فتوے لگا کر، ایک دوسرے کو کافر کہہ کر ہم ایسے اپنے غصے کی آگ میں جل بھن رہے ہوتے ہیں، تو ہماری بات کہاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی؟ تو بھائیو، اختلاف کے بھی آداب سیکھو، اختلاف رائے کے بھی آداب سیکھو، اور بولنے کے بھی آداب سیکھو کہ ماں باپ سے کیسے بولنا ہے، بیوی سے، بچوں سے، خامن سے، بہن بھائیوں سے، اپنوں سے، غیروں سے، کوئی ایسا بول نہ نکلے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، تو وہ فرمانے لگے ایک دن کہ میں تمہیں بتاؤں میری بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میری زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچا اور میرے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہے۔ تو یہی 2 باتیں سارا معاشرہ اپنا لے، اور خاص طور پر جو ممبروں پر، یوٹیوب پر لوگوں کو دین سنا رہے ہیں، وہ خاص طور پر اس کو اپنائیں، ایک اچھی مثال پیش کریں، ایک اچھی مثال پیش کریں۔ گالم گلوچ اور بد زبانی میرے اللہ کی بارگاہ میں ہرگز قبول نہیں ہے۔